دیکھیے ہمارے منتخب نمائندوں سے یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ ہم ان کو منتخب کریں گے، پھر چاہے وہ اپر ہاؤس پہ جائیں یا لوئر ہاؤس میں، وہ جا کے عوام کی بات کریں گے، ان کی جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ کیسے کم کی جائے، ان کے فیور میں، عام آدمی کے فیور میں قانون سازی کریں گے۔ لیکن ایسا پچھلے کچھ دنوں میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ ایک بل سامنے آیا ہے۔ اب یہ بل ہے کیا؟ یہ بل ہے کہ بلو پاسپورٹ دیا جائے جناب ارکان پارلیمنٹ کو، لیکن صرف ارکان پارلیمنٹ کو نہ دیا جائے بلکہ ان کی اہلیہ کو اور اس کے ساتھ ان کے بچوں کو، اس کی بھی انہوں نے دیکھیے ڈیٹیلنگ دی ہے کہ 28 سال سے کم جو زیر کفالت بچے ان کو بلو پاسپورٹ دیا جائے۔ کیونکہ 28 سال سے کم، ایک تو پہلے یہ کہ 28 سال سے کم وہ بچے ہیں، مجھے یہی ماننے کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس مجوزہ قانون پر سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، سوشل میڈیا پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے، اور ان کا اوبویسلی یہ کہنا ہے کہ بلو پاسپورٹ صرف سرکاری سفارتی ذمہ داریوں تک محدود ہونا چاہیے۔ اینڈ بسائڈز دیٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو اپر ہاؤس یا لوور ہاؤسز میں لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا پریولیجڈ کیوں سمجھتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ جو پاکستان میں فالو ہوتا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ عمران یعقوب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، ایک دفعہ پھر ایک ایسی چیز آ گئی ہے، ابھی ہم آف ایئر میں اور فیصل یہی بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے وہ 5G ٹاورز والا ایک معاملہ ہوا تھا، وہ ایک متنازع بل تھا، پھر یہ ہے، تو پہلے مجھے لگتا ہے ہماری نروز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بل پھینکا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ریاکشن کیا آئے گا، اگر ریاکشن آئے گا تو پھر دیکھنا ہے کہ کتنا واپس لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ فیصل بھائی کی میں ابھی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چند دنوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید عوام کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی۔ تو مجھے تو جو صحافت کے دشت کی سیاہی کرتے ہوئے کچھ 37-38 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو اگر آپ میں یہ کہوں کہ 4 دہائیوں میں بہت کم ایسا لگا ہے کہ کبھی عوام کی فلاح کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہو۔ پہلے پنجابی میں کہتے ہیں پہلے آپ تے راج جان، ان کے اپنے مسئلے تو حل ہو جائیں، جب ان کے اپنے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ پھر میرے لیے آپ کے لیے بھی سوچ لیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بل ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں جو اسپرٹ تھی بلو پاسپورٹ کی وہ کیا تھی، وہ قانون کیا تھا، وہ طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی سرکاری افسر نے یا ممبر پارلیمنٹ نے یا وزیر نے یا کسی نے سرکاری کام سے باہر جانا ہوتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس نے کتنے دنوں کے لیے جانا ہے۔ سپوز اگر 10 دن کے لیے جانا ہے تو 15 دن کے لیے وہ پاسپورٹ ہوتا تھا ویلڈ، اس کے بعد وہ پاسپورٹ اپنے آپ ختم ہو جاتا تھا، اچھا ایکسپائر ہو جاتا تھا، اس کی ڈیٹ ہی 15 دن کی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کو مثال کے طور پہ آپ کے وزیر داخلہ ہوں، وزیر خارجہ ہوں یا سیکٹری صاحبان ایسے ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں جن کا آنا جانا زیادہ ہو تو ان کو 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے وہ پاسپورٹ مل جاتا تھا اور پھر وہ خود اپنے آپ ختم ہو جاتا تھا۔ پھر جب ان کی مدت ختم ہو جاتی تھی تو وہ پاسپورٹ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ 5 سال کے لیے ہو۔ لیکن اب تو بات ہے تاحیات کی، 3 نسلوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جو بچے ان کے پیدا بھی ہوں گے وہ بچے جو ہیں وہ بچے بھی آپ کے سر پہ اسی طرح سے مسلط ہوں گے جس طرح سے آپ کے سر پہ یہ مسلط ہیں۔ اب اس میں ویسے تو ایک دوسرے کے یہ خلاف ہیں، لیکن آپ دیکھیں کے پی کی بات کر رہے ہیں جو پہلے بڑا یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے لیے برات، اور یہ لوٹ کے کھا کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے وہ بھی کہتے ہیں جی یہ بلو پاسپورٹ تو ہمیں بھی دو، بلو پاسپورٹ کا بل وہ بھی اپنے لیے منظور کرتے ہیں۔ پہلے وہیں سے شروع ہوا تھا۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ سب سے پہلے کام شروع ہی انہوں نے کیا، یعنی اس کی بات یہ ہے کہ اپنے وہ ان کا وہ حال ہوا نا کہ کروا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو، یہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے اپنے مفاد کے لیے ایک جیسے ہیں، اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے۔ ایک عام آدمی کو ذرا آج پتہ کرے نا، آپ کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ذرا چیک کر دیں کہ ایک عام آدمی اگر پاسپورٹ اپلائی کرتا ہے تو اس کو کتنا عرصہ لگتا ہے وہ پاسپورٹ لینے میں. جی جی اگر آپ اگر آپ سر آپ ایگزیکٹو اپلائی کرنے اگر جائیں، آپ ایگزیکٹو آفیسز بھی جا کر اگر پاسپورٹ اپلائی کرنے جائیں، آپ زیادہ پیسہ بھی دے دیں تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بکس نہیں ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے پیپرز نہیں ہیں. آپ زیادہ پیسے دے کے بھی جو 10 دن میں پاسپورٹ بننا ہے وہ آپ کو 20 دن تک نہیں ملتا. یس میں جو یہی گھر پہ گزارش ڈلیور کر ہونا رہا ہے ہوں. اس کے لیے بھی آپ کو رونا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے روٹین میں فیس جمع کرائی ہے تو پھر تو آپ بھول جائیں، اللہ کی سپرد ہے، پتہ نہیں 6 مہینے بعد آئے گا، 4 مہینے بعد اچھا آئے گا اب یا اس میں سال بعد آئے گا. عمران صاحب میں اب اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو مزے کی بات یہ مرے کو 100 درے والی بات ہے. سابق ارکان پارلیمنٹ، ٹھیک ہے نا، جو عذر پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جناب سیکریٹریز کو بھی تو ملتا ہے نا، یا ان کے بچوں کو بھی تو ملتا ہے نا، تو پھر ہمیں کیوں نہ ملے بھائی. وہ سیکریٹریز کو جانا ہے، اگر ان کی ڈیپوٹیشن ہونی ہے سال 1.5 سال 2 سال کے لیے تو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ یہاں پہ سابق ارکان پارلیمنٹ، ان کی وائف یا وائفز اور ان کے بچے جو کہ 2.5 سال سے ہو، پرابلم یہ ہے اس میں کہ سابق ارکان پارلیمنٹ، بھئی آپ نے کون سی آفیشیل ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ نے کون سا جا کے کچھ کوئی میٹنگ کرنی ہے باہر جا کے. یہ تو اچھا اس پہ تنقید بھی بہت ساری طلال چودھری نے بھی کی، خواجہ سعد رفیق نے بھی کی ہے، بٹ سٹل دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. عمران صاحب دیکھیں فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ وہ پریولیجڈ کلاس ہیں اور وہ اپنے آپ کو پریولیجڈ کلاس سمجھتے ہیں. میرے لیے آپ کے لیے تو بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے بات ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایسی تیسی، یہ بلڈی عام انسان، ان کی یہ جرت، اور یہ جو ہے نا بیوروکریٹ، یہ اپنے لیے تو یہ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بیوروکریسی اور سیاستدان جتنا مرضی ایک دوسرے کے خلاف ہوں، اندر سے یہ بھی ملے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کو خود مشورے دیتے ہیں، خود کہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ مشورہ بھی بیوروکریٹ نے ہی کسی نے ان کو دیا ہو کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے پھر ان کا اپنا اس سے نیکسٹ قدم ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لیے پہلے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ اچھا ان کو اس طرح سے ذرا ذلیل کرواتے ہیں، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے لیے اس سے نیکسٹ سٹیپ میں چلے جائیں گے. عمران صاحب دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وہ ارکان ہیں جن کو ہم نے چنا، عوام نے چنا، ٹیکس پیئر ان کے لیے پے کر رہا ہوتا ہے ان کی سیلریز کے لیے. تو سوشل میڈیا کے دور میں یہ باتیں اب چھپتی نہیں ہیں، بٹ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس طرح کے قانون پاس ہو جاتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ آپ نے چنا ان کو. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دندا ہے پر گندا ہے، یہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مقبولیت چاہیے، ہمیں قبولیت چاہیے، اور اگر قبولیت ہو گئی تو ہماری سیٹ بھی ہو جائے گی، ہمیں اسمبلی میں بھی جگہ مل جائے گی، کابینہ میں بھی جگہ مل جائے گی، حکومت میں بھی ہم اتحادی بن جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ عوام بیچارے جائیں باڑ میں، عوام کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ 2 سال ہونے کو حکومت کو، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کتنے کام ہوئے. اور اسمبلیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ان کی تنخواہوں کا بل پیش ہو گیا، جی کبھی ان کی سہولت کاری کے بل پیش ہو گئے، کبھی ان کے لیے پاسپورٹ کا بل پیش ہو گیا. اب مجھے یہ صرف بتا دیں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں ہمارے ان بیچارے غریب مسکین اور ہمارے لاچار یہ جو ممبران اسمبلی ہیں، صرف ان کے لیے ہی کیوں ہیں؟ اور مسئلہ وہی ہے. مسئلہ دیکھیں، چلیں ان جو کرنٹ یہاں تک آ جاتے ہیں عمران صاحب کہ جو کرنٹ سٹنگ پارلیمنٹیرینز یا سینیٹرز ہیں، ان کے لیے بھی اگر یہ چیز آتی تو شاید انڈرسٹینڈیبل تھا کہ بھئی انہیں بھی تو جانا ہوتا ہے نا، تو انہیں بھی آفیشیل وزٹ پہ، انہیں بھی سرکاری وزٹ پہ جانا ہوتا ہے، تو وہاں تک تو بات ٹھیک تھے. ناؤ کمنگ ٹو دا وائف اینڈ دا بچے، یہ چیز، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیکریٹریز کو بھی ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں، اس چیز کو کیسے الائن کیا جائے؟ فیصل صاحب بات یہ ہے کہ تقریباً 7,000 تعداد بنتی ہے اس وقت نا بلو پاسپورٹ کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے بلو پاسپورٹ کو مذاق بنا دیے. کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے ہزاروں بلو پاسپورٹ جاری کر دیں. یہاں جب تک آپ یہ بات کر رہے ہیں بھی ممبران اسمبلی جو ہیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کی بیویاں. اچھا اگر آپ نے سرکاری کام سے جانا ہے تو آپ کے بچے اور بیویاں کیوں ساتھ جائیں گی؟
آپ نے 2-4 دن کے لیے جانا ہے, وہ کام کر کے آپ واپس آ جائیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے دیکھیں صورتیں ڈھونڈتے ہیں. اس پہ بھی آپ ایک سٹڈی کروا لیں. یہ اس طرح سے جائیں گے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, پھر وہ بچے جو ہیں وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے جو طریقہ کار مختلف ہیں مختلف ملکوں میں, یہ بات وہ اختیار کریں گے. ان کو یہ ہے کہ اس طرح تو پتہ نہیں ویزے لگنے ہیں یا نہیں لگنے, تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں ہم سارے جو ہے نا, ویزے لگوا لیں گے, ویزے کی ضرورت نہیں رہے گی, ہم چلے جائیں گے اور وہاں پھر بچوں کو سیٹ کر دیں گے. انہیں ہمارے تم آپ کے بچوں کی نہیں, اپنے بچوں کی فکر ہے بھائی. اچھا اب عمران صاحب تکلیف ایکچولی یہ ہے, عام طور پر تو کوئی کیس ہوتا ہے نا, تو اس میں اپوزیشن نے ایک کیس داغ دیا, کسی کے اوپر الزام لگا دیا, تو چلو جی عدالت چلے گئے, پھر کیس لڑا, کوئی اس کا فیصلہ آیا. اس میں تو سبھی کو فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر اب کیا میں ایکسپیکٹ کروں کہ کوئی عدالت تک جائے گا, کوئی پٹیشن دائر ہوگی, کیا کوئی اس کا حل ہوگا؟ ویسے تو بھی بل ایک پاس ہونا بھی ایک الگ مرحلہ ہے. نہیں دیکھیں, مجھے ایسے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید یہ بل پاس نہ ہو پائے. اس لیے نہیں کہ کوئی عدالت جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن اب دیکھیں اس وقت 21ویں صدی میں آپ بیٹھے ہیں, ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم آج اس وقت کے پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم اکیلے ڈسکس نہیں کر رہے, تقریباً ہر ٹی وی پہ ہر پروگرام میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے شاید ان کو بھی خیال آئے, اور پھر طاقتور لوگوں کو بھی اس پہ خیال آئے کہ نہیں یہ ایک غلط کام ہونے جا رہا ہے, تو پھر بہت سارے کام وہاں سے بھی رک جاتے ہیں. اس لیے بینگ اے فالوور آف پالیٹکس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ بل پاس ہو. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام یہیں رک جائے گا. لیکن جتنی تیزی سے یہ آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ چاند کا ایم کرو گے تو تاروں تک تو پہنچ ہی جاؤ گے, کہیں نہ کہیں تو تو پہنچے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.